الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خیر القرون کے لیے خیریت کی گواہی دی۔ آپ نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تو خیر القرون کے ایک نہیں، دو نہیں، دسیوں نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں لوگ بلکہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے علم، تقوی، حسن اخلاق، جہاد، انفاق فی سبیل اللہ، زہد، ورع، پرہیزگاری، فقہ، علم حدیث، تفسیر اور اللہ رب العزت نے دیگر جو خیر کی خصلتیں ان میں بہت ہی اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ لیکن ان شخصیات میں سے چند شخصیات ایسی ہیں جو گویا اس آسمان کا آپ کہہ لیں کہ سورج کے مقام پر ہے، کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے زمانے کے لوگوں سے بھی ممتاز کیا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو کچھ ایسی خوبیاں عطا فرما رکھی ہوتی ہیں جس میں دوسرے ان کے شریک نہیں ہوتے۔ آج ہم نے جس جلیل القدر شخصیت کا تعارف پڑھنا ہے، ان کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ یہ جن ساتھیوں کے مائک چل رہے ہیں اپنے مائک آف کر لیں، کوئی بھی کلاس کے دوران اپنا مائک آن نہ کرے، اس طرح ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ جن کے مائک چل رہے ہیں وہ مائک اپنے آف کر لیں۔ تو اللہ رب العزت نے آج ہم نے جن کا تذکرہ پڑھنا ہے، امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، ان کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو بھی ایسا اپنا فضل اللہ رب العزت نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو عطا فرما رکھا تھا، اور ایسی خیر کی خصلتیں اللہ رب العزت نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ میں جمع کر رکھی تھی کہ باقی لوگ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی ان خیر کی خصلتوں میں اس انداز سے شریک نہیں تھے کہ وہ کسی ایک ہی شخصیت میں ایسے جمع ہو جائیں جیسے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پاس جمع تھے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے آپ کا تذکرہ کیا ہے، فرماتے ہیں کان فیہ خصال لم تجتمع فی احد من اہل العلم فی زمانہ فی الارض کلہا، کہ آپ ایسی شخصیت ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ میں جو خصلتیں جمع کر رکھی تھی وہ آپ کے سوا روئے زمین پر کسی اہل علم میں جمع نہیں تھی۔ آپ اندازہ کریں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا مقام کس قدر بلند ہوگا کہ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے استاد خود بہت بڑے امام ہیں زہد ورع میں اور حدیث میں، علم اور فقہ میں، سفیان ثوری رحمہ اللہ۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا یتقدمہ احد فی قلبی، کہ ان سے بڑھ کر میرے دل میں کوئی نہیں ہے۔ اور آپ کو کہا گیا کہ امام کا کوئی تذکرہ ہوا یا آپ کو کہا گیا کہ امام احمد کو مخاطب کیا گیا شاید امام کہہ کے، تو کہنے لگے امام احمد رحمہ اللہ کہنے لگے کہ امام تو سفیان الثوری ہیں۔ پھر کہنے لگے لا یتقدم احد فی قلبی، کہ ان سے بڑھ کر میرے دل میں کوئی نہیں ہے۔ تو آپ سفیان ثوری کے مقام کا اندازہ کر لیں جن کو امام احمد یہ کہہ رہے ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کے سامنے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا تذکرہ ہوا تو کسی نے کہا کہ آپ امام و اہل المشرق ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہنے لگے کہ امام و اہل المشرق نہیں، امام و اہل المشرق والمغرب، یعنی مشرق و مغرب کے امام ہیں۔ آپ کے استاد سفیان ثوری رحمہ اللہ آپ کے بارے میں تبصرہ کر رہے ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ سے کئی ایک اہل علم نے یہ بات نقل کی ہے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے تھے میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں ایک سال عبداللہ بن مبارک جیسا گزار لوں، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں۔ ان اقوال سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو اللہ رب العزت نے کس قدر خوبیوں اور خیر سے نوازا تھا، حتیٰ کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے متعلق کہا گیا ہے، اسود بن سالم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اذا رأیت رجلا یغمز ابن المبارک بشیء فاتہمہ علی الاسلام، جو بندہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، آپ کے متعلق کوئی نازیبہ بات کرتا ہے، توہین اور استخفاف پر مبنی بات کرتا ہے، کہتے ہیں فاتہمہ علی الاسلام، ایسے بندے کا سمجھو اسلام میں مشکوک ہے جو عبداللہ بن مبارک کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے آپ کا تذکرہ کیا ہے، تو تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں عبداللہ بن مبارک کے بارے میں، فرماتے ہیں الذی تستنزل الرحمت بذکرہ وترتجى المغفرۃ بحبہ، کہ جن کا ذکر کرنے سے اللہ رب العزت کی رحمت کو
کا زمین سے نزول، آسمان سے زمین کی طرف نزول کا مطالبہ کیا جاتا ہے، یا آسمان سے اللہ رب العزت کی رحمت کے زمین پر اترنے کے اسباب میں سے کہ امام احمد کا ذکر کیا جائے، اور فرماتے ہیں آپ سے محبت کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کی امید لگائی جاتی. امام ذہبی رحمہ اللہ نے آپ کا تذکرہ کیا ہے تذکرۃ الحفاظ میں، تو فرماتے ہیں واللہ انی لأحبہ فی اللہ، اللہ کی قسم میں آپ سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہوں، وارجو الخیر بحبہ، میں آپ کی محبت میں اللہ خیر کی امید رکھتا ہوں. فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو تقوی، عبادت، اخلاص، جہاد، علم کی وسعت، علم میں پختگی، اپنے بھائیوں پر خرچ کرنا، اور جو مردانگی والی صفات ہوتی ہیں اور اچھی قابل تعریف صفات ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو نواز رکھیں. تو ہم بھی امام ذہبی رحمہ اللہ کی بات دہراتے ہیں کہ ہمیں بھی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے محبت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور نیک لوگوں کا تذکرہ بڑا مبارک ہوتا ہے، نفع مند ہوتا ہے، دل کو جلا بخشتا ہے، اور انسان کے لیے ان کے سیرت میں اور ان کے حالات پڑھنے میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کے لیے سیکھنے والی اور انسان کی رہنمائی کرنے والی ہوتی ہیں. اور اللہ رب العزت کی رحمت تو ساتھ جو انسان پر اترتی ہے. تو ہم بھی اللہ رب العزت سے یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بخشش کی وجہ سے، اس خیر والے تذکرے کی وجہ سے اللہ رب العزت یقیناً ہمیں بھی انشاءاللہ خیر سے محروم نہیں کرے گا، بلکہ یہ مجلس ہمارے لیے بابرکت ہوگی اور ہماری اصلاح کا باعث ہوگی. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، آپ کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن، آپ کی نسبت ہے الحنظلی. آپ کے والد ترکی تھے، آپ کے والد مبارک ترکی تھے، اور آپ کی والدہ وہ خوارزم کی رہنے والی تھی. آپ کے والد ایک امیر آدمی تھا، حمزان قبیلے کا. آپ اس کے پاس کام شام کرتے تھے. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس حوالے سے، بڑا معروف واقعہ ہے، آپ نے بھی سن رکھا ہوگا کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے جو والد تھے، ان والد کا جو مالک تھا اس نے کہا، جو تاجر تھا جس کے باغات تھے، کہا کہ کوئی سیب توڑ کر لے کر آؤ. تو وہ سیب لے کے آئے تو وہ میٹھا نہیں تھا. تو پھر اس شخص نے، مالک نے کہا کہ ایک اور سیب لے کے آئے. وہ پھر لے کے آئے تو وہ بھی میٹھا نہیں تھا. تو وہ ناراض ہوئے، کچھ کہنے لگے کہ آپ کو ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ میٹھے سیب کی علامت کیا ہے اور جو میٹھا سیب نہیں ہے اس کی علامت کیا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ اس لیے کہ میں نے ابھی تک کبھی چکھا ہی نہیں ہے سیب، کہ میرے مالک کا مال ہے، میں کیوں کھاؤں، میرے مالک کا باغ ہے. تو جو ہے نا مالک، وہ بڑا اسے تعجب ہوا اور اس نے آ کر تذکرہ کیا اپنے گھر میں. تو اس کی والدہ کو بڑا، اہلیہ کو بہت اچھا لگا. پھر انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کرا دی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے والد سے. اسی کے بطن سے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ پیدا ہوا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس واقعے کی سند کیسی ہے. البتہ یہ واقعہ بھی اگرچہ آپ کے حالات زندگی میں نقل کیا گیا ہے، لیکن معروف بات یہ ہے کہ آپ کی والدہ وہ خوارزمی تھی. تو معروف تو یہی ہے، واللہ اعلم اس واقعے کی حقیقت کیا ہے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ پیدائش کے بعد اپنے علاقے خراسان میں ہی رہے ہیں. خراسان یہ علاقہ افغانستان، ایران اور اس کے بعد کی جو ریاستیں مشرقی جانب ان سب پر محیط تھا، جن میں آذربائیجان، ازبکستان وغیرہ یہ علاقے آتے ہیں. یہ سارا خطہ تب خراسان کہا جاتا تھا. اللہ رب العزت نے اس خراسان کی زمین کو بہت بابرکت بنایا. یہاں سے بہت اجلہ علماء، بڑے جلیل القدر علماء اللہ رب العزت نے یہاں پیدا فرمائے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بھی انہی میں سے ایک ہے. خراسان کے رہنے والے تھے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ. یہاں ہی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے پرورش پائی ہے. ابتدائی زندگی آپ کی یہاں ہی گزری. 20-21 سال عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ یہیں رہے ہیں. آپ کی پیدائش 118 ہجری میں ہوئی ہے. بعض اہل علم نے آپ کی پیدائش 117 ہجری میں بھی بتائی ہے، بعض نے 110 ہجری میں بھی بتائی ہے، لیکن یہ اقوال صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ شیخ الاسلام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی پیدائش کا سن 118 ہجری ہے. 118 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، اور پہلی مرتبہ جب آپ شہر سے باہر نکلے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، تو یہ سن 141 ہجری کی بات ہے. سن 141 ہجری کی بات ہے جب آپ نے
اپنے علاقے سے باہر کا سفر کیا ہے طلب علم کے لیے، تو اس وقت آپ کی تقریباً 22-23 سال عمر تھی جب آپ نے اپنے علاقے سے باہر سفر کیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے جو سب سے قدیم استاد ہیں وہ ربیع بن انس الخراسانی، جو اسی علاقے کے رہنے والے ہیں۔ یہاں سے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے سماع کیا، پھر اس کے بعد آپ نے یہاں سے کوچ کیا باقی علاقوں کی طرف۔ سلف کے ہاں یہ اختلاف تھا کہ کس عمر میں آدمی کو شہر سے باہر نکل کر تو علم طلب کرنا چاہیے۔ کئی ایک ائمہ ایسے ہیں جو اسی بات کے قائل تھے کہ 20 سال کی عمر کے بعد آدمی کو طلب علم کے لیے سفر کرنا چاہیے، تو گویا یہ اس وقت رائج بات تھی۔ امام ابن مبارک رحمہ اللہ کے ہاں بھی معاملہ کچھ اسی طرح ہی ہے۔ آپ کے بارے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ شروع میں طبل بجاتے تھے اور مختلف قسم کے لہو و لعب کے کاموں میں مصروف رہتے تھے، تو پھر عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے توبہ کر لی اور آپ کے حال احوال درست ہو گئے اور آپ دین اسلام کی طلب میں نکل کھڑے ہوئے، اور جو آپ کا ماضی تھا اس ماضی سے بالکل آپ میں یکسر تبدیلی آ گئی۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے جب اپنے علاقے سے نکل کر تو دین کا علم حاصل کرنا شروع کیا، تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے دور دراز تک کے علاقوں کا سفر کیا اور تقریباً مسلسل سفر میں رہے ہیں۔ جن لوگوں کے حالات زندگی میں لکھا ہوگا نا اکثر من الترحال والتطواف، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہے۔ آپ نے جن علاقوں کا سفر کیا ان میں حجاز کے علاقے، مکہ، مدینہ، شام، بصرہ، عراق، یمن، مصر اور ایسے بڑے بڑے علاقے جو اس وقت میں علم کا گڑھ تھے یا جہاں ایسے لوگ موجود تھے جہاں سفر کی حاجت تھی، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے وہاں سفر کیا ہے حدیث لینے کے لیے۔ حتیٰ کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے مشائخ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے مشائخ 4000 ہیں، اگرچہ اس میں کچھ مبالغہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کی جو بالکل ایگزیکٹ تعداد ہے وہ کیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے یہ قول مروی ہے، کہتے ہیں میں نے 1000 مشائخ سے روایت کیا ہے حدیث کو، تو 1000 تعداد بھی معمولی نہیں، 1000 تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے مشائخ کی اتنی زیادہ تعداد ہے۔ ایسے مشائخ جو مکثرین ہیں، یعنی جن کے مشائخ بہت زیادہ ہیں، ایسے جو مشائخ ہیں وہ یا ایسے جو محدثین ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے۔ بعض لوگوں نے ایسے محدثین کو الگ رسالے میں ان کے نام اور ان کے اساتذہ وغیرہ کو جمع بھی کیا ہے، تو بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں۔ ان میں بہرحال ایک عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بھی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے اساتذہ میں یہ کثرت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علم کے کتنے حریص تھے، اور عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کتنے زیادہ اسفار کیے اور کن کن علاقوں میں جا کر حدیث لی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے مشائخ میں یہ کثرت ہے اور تنوع ہے، اور مختلف علاقوں کے محدثین آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے تابعین سے بھی روایت لی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تابعی ہیں۔ آپ کے اساتذہ میں سے چند ایک کے نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کے اساتذہ میں سلیمان التیمی رحمہ اللہ ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے سلیمان التیمی کی۔ ہشام بن عروہ ہیں، معروف شخصیت ہے۔ اسماعیل بن ابی خالد ہیں۔ سلیمان الاعمش ہیں، بہت مشہور ہے، محدث ہیں۔ موسیٰ بن عقبہ ہیں۔ حیوہ بن شریح المصری ہیں۔ عبداللہ بن عون ہیں، بہت معروف شخصیت ہے، بہت زاہد آدمی تھے۔ یحییٰ بن سعید الانصاری ہیں، یہ بھی بڑے معروف شخصیت ہیں، ائمہ میں سے ہیں۔ اسی طرح ائمہ میں سے جن سے آپ نے روایت لی ہے، امام اوزاعی ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام ابن جریج ہیں، معمر ہیں، ثوری ہیں، شعبہ ہیں۔ امام ابن جریج کے بارے میں آپ سے متعلق ایک بڑا دلچسپ واقعہ مروی ہے۔ کہتے ہیں ابن جریج کی مجلس میں تھا تو امام ابن جریج کی کتابوں کی جو قراءت کرتے تھے، آپ کی مجلس کے جو قاری تھے وہ موجود نہیں تھے، تو باقی طلبہ پڑھنے میں جھجک محسوس کر رہے تھے، اس لیے کہ امام ابن جریج بڑے ہی فصیح تھے، تو طلبہ اس لیے پڑھنے میں ہچکچا رہے تھے کہ پڑھنے میں غلطیاں آئیں گی، تو کہتے ہیں میں نے کتاب لی تو میں نے قراءت شروع کر دی۔ کہتے ہیں ابن جریج کو مجھ پر تعجب ہوا کہ ایک خراسانی ہے اور وہ اتنی فصیح عربی قراءت ہے اس کی، شاندار اور زبردست۔ تو آپ کے اساتذہ میں ابن جریج بھی ہیں، معمر بھی ہیں، سفیان ثوری رحمہ اللہ بھی ہیں،
شعبہ بن حجاج بھی ہیں، ابن ابی ذئب ہیں، یونس ایلی ہیں، حماد بن زید اور حماد بن سلمہ، امام مالک، لیث بن سعد، عبداللہ بن لہیعہ، اسماعیل بن عیاش، سفیان بن عیینہ، بقیہ بن ولید، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے لوگ آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی روایت لی ہے امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے۔ عبداللہ بن اس حوالے سے ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی مروی ہے۔ اس واقعے کو ابو بکر مروزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اخبار الشیوخ و اخلاقہم میں نقل کیا ہے۔ امام اسحاق بن راہوی رحمہ اللہ جو کہ خود بہت بڑے امام تھے، وہ کہتے ہیں میں خراسان سے نکلا، وہ بھی خراسانی، کہتے ہیں میں خراسان سے نکلا، میں نے نا امام ابو حنیفہ کی حدیث میں سے اچھی حدیثیں چن لی، انتخاب کر لیا ان کو کہ مشائخ کے پاس جاؤں گا تو یعنی یہ میرے لیے خوشی کا باعث ہوگا کہ میرے پاس احادیث ہیں امام ابو حنیفہ کی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو خراسان کا علاقہ تھا یہاں پر فقہ حنفی رائج تھی، فقہ حنفی کے یہاں پر ائمہ تھے اس وقت، تو امام ابو حنیفہ کی کتابیں وغیرہ بھی یہاں پڑھائی جاتی تھیں، اہل الرائے کی کتابیں، اسی لیے جو خراسان کے علاقے کے ائمہ وہ فقہ حنفی کو اور اہل الرائے کو بڑی اچھی طرح جانتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی ابتدائی امر میں شروع میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اہل الرائے کی جتنی کتابیں وہ پڑھی ہیں ساری اور ان کو یاد تھیں۔ تو عبداللہ بن مبارک اسحاق بن راہوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے وہ حدیثوں کا انتخاب کیا، اس کے بعد میں نے سوچا کہ جب میں جاؤں گا حجاز میں تو وہاں مکہ مدینہ وغیرہ کے علماء کو پیش کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے بتایا میں خراسان سے آیا ہوں۔ تو کہنے لگے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا تذکرہ کرنے لگے، فرماتے ہیں اسحاق بن راہوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ عبداللہ بن مبارک سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ اب عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کو عبداللہ بن مبارک سے بڑی محبت تھی، وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے عبداللہ بن مبارک جیسا کوئی نہیں دیکھا، اور دیگر بھی انہوں نے بڑے ثنائیہ کلمات کہے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں۔ تو کہنے لگے کوئی اشعار سناؤ جو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی وفات پر کسی نے کہے ہوں۔ تو پھر انہوں نے کچھ اشعار سنائے جو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے متعلق کسی نے کہے ہیں۔ تو وہ اشعار سنائے نا، تو اس میں ایک شعر یہ بھی آتا ہے امام ابو حنیفہ کے بارے میں، وَكُنْتَ بِرَأْيِ النُّعْمَانِ عَالِمًا یا بَصِيرًا وَكُنْتَ بِرَأْيِ النُّعْمَانِ بن ثابت بصیرًا، ایسا شعر ہے کچھ نا کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ آپ نعمان بن ثابت یعنی امام ابو حنیفہ کی رائے پر بھی بڑی بصیرت تھی آپ کو۔ تو عبد الرحمن بن مہدی کہنے لگے بس کرو، قد افسدت القصیدہ، تم نے قصیدے کو خراب ہی کر دیا سارا، کہ بیچ میں تذکرہ لے آئے ہو امام ابو حنیفہ سے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی روایت۔ فرماتے ہیں ہم عبداللہ بن مبارک میں اور کوئی عیب نہیں جانتے سوائے اس کے کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ سے روایت لی، اس لیے کہ اہل الرائے اور اہل الحدیث یہ دونوں مدارس اس وقت بھی تھے، تو اہل الحدیث اہل الرائے کے خلاف تھے، ان پر کلام کیا کرتے تھے، اس لیے کہ اہل الرائے کے ہاں اتباع بالحدیث اس طرح نہیں تھی، جیسے اتباع حدیث اس طرح نہیں تھی جیسے اہل الحدیث کے پاس تھی، اصولوں میں بھی اختلاف تھا، تو ان میں آپس میں شدید منافرت تھی۔ تو کہنے لگے کہ آپ نے قصیدے کو خراب کر دیا امام ابو حنیفہ سے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی روایت کا تذکرہ کر۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اگرچہ امام ابو حنیفہ سے روایت لی ہے، لیکن عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ کے خلاف کلام بھی کیا ہے۔ تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ کے ترجمے میں امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے کئی اقوال نقل کیے ہیں جو جرح والے امام ابو حنیفہ کے حوالے سے۔ مثلا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ علم حدیث میں یتیم تھے۔ اس طرح عبداللہ بن مبارک نماز پڑھ رہے تھے تو امام ابو حنیفہ آئے تو کہا کہ بھئی یہ کیا آپ رفع دین کر رہے ہیں، کوئی اڑنے لگے ہیں؟ تو عبداللہ بن مبارک نے کہا پہلی مرتبہ رفع دین کر کے نہیں اڑے تو میں دوسری مرتبہ رفع دین کر کے کہاں سے اڑوں؟ تو اور ایسے بھی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے اقوال موجود ہیں امام ابو حنیفہ سے متعلق، اور کتاب الحیل کے متعلق بہت سخت فتویٰ دیا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پاس کوئی خاتون آئی تو کوئی شخص آیا تو اس نے بتایا کہ خاتون نے کتاب الحیل پر عمل کرتے ہوئے مرتد ہو گیا تاکہ وہ اپنے شوہر سے جدا ہو جائے، بعد میں دوبارہ مسلمان ہو جائے گی، اس نے ہیلا کیا اپنے شوہر سے جدا ہونے کے لیے۔
تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سخت غصے میں آ گئے، کہنے لگے کہ جو اس کتاب الحیل پر عمل کرتا ہے، جس کے گھر میں یہ کتاب ہے، تو وہ کافر ہے، دین اسلام سے خارج ہے، اور بڑا سخت کلام کیا ہے عبداللہ بن مبارک نے، اور یہ صحیح اسانید سے ثابت ہے۔ تو امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے روایت تو لی ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ وہ امام ابو حنیفہ کی رائے پر تھے اور اہل الرائے کے طریقے پر تھے، ایسا نہیں ہے۔ بعض احناف نے اس سے کشیدنے کی کوشش کی ہے، کھینچ کر یہ بات نکالنے کی کوشش کی ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بھی امام ابو حنیفہ کی رائے پر تھے اور ان کے خوشاچین تھے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ خیر بہرحال یہ بات ضمن میں آ گئی، لیکن یہ بھی اہم بات تھی۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے جن لوگوں نے روایت لی ہے ان میں بڑے بڑے ائمہ ہیں، جلیل القدر ائمہ ہیں۔ آپ کے اساتذہ میں سے بھی بعض ایسے ہیں جنہوں نے آپ سے روایت لی۔ آپ سے روایت لینے والوں میں معمر ہیں، سفیان ثوری ہیں، ابو اسحاق الفزاری ہیں، یہ آپ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ ابو اسحاق الفزاری، سفیان ثوری اور معمر بن راشد آپ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں نے آپ سے روایت لی ہے وہ ان میں ایک تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جو آپ کے برابر کے ساتھی تھے، ہم کلاس تھے آپ کے، یوں کہہ لیں۔ تو جیسے عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ ہیں، عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ ہیں، اور آپ کے شاگردوں میں اسی طرح امام ابو داود الطیالسی ہیں، عبد الرزاق بن حمام ہیں، یہ بھی امام ہیں، یحییٰ بن سعید القطان ہیں، عفان بن مسلم ہیں، یحییٰ بن معین ہیں، ابو بکر بن ابی شیبہ ہیں، یحییٰ بن آدم ہیں، مسلم بن ابراہیم ہیں، علی بن حجر ہیں، حسن بن عیسیٰ بن ماسرجس ہیں، یعقوب الدورقی ہیں، اور اس طرح بہت سارے ائمہ نے آپ سے روایت لی ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ آپ کے شاگردوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَأُمَمٌ يَتَعَذَّرُ إِحْصَاؤُهُمْ وَيَشُقُّ اسْتِقْصَاؤُهُم، کہ اتنی امت نے آپ سے روایت لی ہے کہ ان کو شمار کرنا مشکل کام ہے، گننا ان کو آسان کام نہیں ہے۔ فرماتے ہیں حدیث حجت بالاجماع وهو فی المسانید والاصول، آپ کی حدیث بالاجماع حجت ہے، کوئی کلام نہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ثقہ متقن امام ہے دنیا کے ہر اعتبار سے، علم حدیث میں بھی، ضبط اور حفظ میں بھی آپ بڑے پائے کے تھے، حتیٰ کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو امیر المؤمنین کہا گیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا گیا ہے۔ ابو اسامہ فرماتے ہیں ابن المبارک فی المحدثین مثل امیر المؤمنین فی الناس، کہ عبداللہ بن مبارک محدثین میں اسی طرح ہی ہیں جیسے لوگوں میں امیر المؤمنین ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے راویوں پر کلام بھی کیے، اصول حدیث سے متعلق عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے اقوال بھی موجود ہیں، جن میں سے آپ سے ایک یہ قول بھی نقل کیا گیا ہے لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر سند نہ ہوتی تو جس نے جو کہنا تھا کہتا۔ امام مسلم نے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بیننا و بین القوم القوائم، کہ ہمارے اور قوم کے درمیان قوائم یعنی اسانید ہیں، کہ وہ جو روایت کرتے ہیں اگر وہ اپنی روایات میں سچے ہیں تو صحیح اسانید لے کے آئیں۔ ہارون الرشید رحمہ اللہ نے امیر المومنین، انہوں نے ایک زندیق آدمی کو پکڑا، جب اس کو لٹکانے لگے انہوں نے، یہ محمد مہدی نے، مجھے صحیح یاد نہیں غالباً محمد مہدی کا یہ واقعہ، بہرحال تو انہوں نے ایک زندیق کو پکڑا تو وہ کہنے لگا کہ تم ان حدیثوں کا کیا کرو گے، 1000 بار حدیثیں جو میں نے گھڑ کے تو دین میں جمع کر دوں۔ تو کہنے لگے کہ تم عبداللہ بن مبارک اور یزید بن ہارون، غالباً اس طرح ایک دو ائمہ کا اور نام لیا عبداللہ بن مبارک کے ساتھ، کہنے لگے کہ وہ دونوں موجود ہیں، وہ ان کو بالکل چھان چھان کے الگ کر دیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے بات کی کہ حدیثیں جھوٹی گڑھ کر دین میں داخل کر دی گئیں، کہنے لگے یعیش لها الجہابذہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ماہر لوگ زندہ رکھے ہوئے ہیں اسی کام کے لیے جو جھوٹی حدیث کو الگ کر دیتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو حدیث میں بھی مکمل درک تھا، اور آپ نے کئی ایک راویوں کے بارے میں جرحاً و تعدیلاً کلام بھی کیا ہے، بعض پر جرح کی ہے، بعض کی آپ نے توثیق کی ہے۔ اسماء و رجال کی کتابیں اس میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے اقوال نقل کیے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کئی ایک اساتذہ سے علم بھی لیا ہے، پھر عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے دنیا چھان ماری ہے علم حاصل کرنے کے لیے، آپ کے تلامذہ بھی بہت زیادہ ہے، پھر عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کتابیں بھی لکھی۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی کتابوں کو بڑی اچھی تصانیف قرار دیا گیا، اور آپ ان ابتدائی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ابتدا میں کتابیں لکھی ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ پہلے وہ آدمی ہیں جنہوں نے جہاد سے متعلق مستقل کتاب لکھی ہے، کتاب چھپی بھی ہے 2 جلدوں میں، کتاب الجہاد کے نام سے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اس کتاب میں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مرفوع حدیث تو ذکر کی ہیں جہاد سے متعلق، صحابہ کے اقوال بھی اور تابعین کے اقوال بھی نقل کیے ہیں اور واقعات بھی نقل کیے ہیں۔ بڑی اچھی شاندار کتاب ہے جہاد کے حوالے سے، زبردست کتاب ہے جہاد پر۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی زہد پر بھی کتاب ہے، کتاب الزہد کے نام سے۔ رقائق پر بھی آپ کی کتاب تھی، البر والصلہ کے نام سے کتاب بھی تھی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی۔ آپ کی کچھ کتابیں مفقود بھی ہیں۔ آپ کے ایک خوشہ چین فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں نے کوئی مسئلہ تلاش کرنا ہوتا ہے نا تو یحییٰ بن آدم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اگر کوئی دقیق مسئلہ تلاش کرنا ہو نا میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی کتابیں دیکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں اگر مجھے وہ عبداللہ بن مبارک کی کتابوں میں نہ ملے، فرماتے ہیں آئیس تمن ہو، میں اس مسئلے سے ویسے ہی نا امید ہو جاتا ہوں کہ اب مجھے کہیں نہیں ملنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی فقہ میں بھی کتابیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے وہ ہم تک کتابیں پہنچ نہیں پائیں، مفقود ہو گئی ہیں۔ اور یہ بھی کہ ان میں بڑا دقیق علم تھا جس کی وجہ سے یحییٰ بن آدم رحمہ اللہ، خود یحییٰ بن آدم بھی ائمہ میں سے، یحییٰ بن آدم رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ آپ کا جو علوم تھا ان میں بہت توسع اور تنوع بھی تھا۔ مصعب عباس بن مصعب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کے پاس حدیث بھی تھی، آپ کے پاس فقہ بھی تھی، آپ کے ساتھ آپ کو عربی زبان بھی آتی تھی، بڑے فصیح تھے، حالانکہ خراسانی تھے، عجمی تھے عبداللہ بن مبارک۔ میں نے آپ کو بتایا آپ کی والدہ ترکی تھی اور آپ کی والدہ خوارزمی، عربی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت فصیح تھے۔ عبداللہ بن مبارک شاعر بھی تھے، شاعری بھی کرتے تھے، عربی کی بہترین شاعر تھے، لیکن آپ اس شاعری کو یعنی قابل تعریف چیز نہیں سمجھتے تھے۔ کوئی بندہ آیا آپ کے پاس شعروں کی کوئی بات کہنے کے لیے تو کہنے لگا آپ بھی تو شعر کہتے تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ میرے اچھے کاموں کی پیروی کرو یا اس بات کا حکم دیا گیا کہ میرے برے کاموں کے پیچھے بھی چلو؟ تو محدثین کو یہ زیب نہیں دیتا تھا، اس دور میں مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا محدثین کے لیے کہ وہ شاعری کریں۔ تو بہرحال لیکن آپ کو شعر کا ملکہ بھی تھا، اچھے شعر کہتے تھے آپ، تو عربی زبان بھی جانتے تھے، شاعر بھی تھے، تاریخ کا آپ کو علم بھی تھا۔ عباس بن مصعب کہتے ہیں عربی بھی آپ کو آتی تھی، تاریخ کا بھی آپ کو علم تھا، بہادر بھی تھے، سخی بھی تھے، تجارت بھی کرتے تھے، اور آپ کی طبیعت بھی مانوس ہونے والی تھی، محبت کرنے والی شخصیت تھی آپ کی، اور ایسی جس سے محبت کی جائے۔ بعض سلف کہتے ہیں ہم جمع ہوئے، ہم نے کہا کہ ہم خیر کی خصلتیں جمع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ خیر کی خصلت کون کون سی عبداللہ بن مبارک میں موجود ہے۔ تو کہتے ہیں ہم نے خیر کی خصلتیں جمع کرنی شروع کی، تو فرماتے ہیں خیر کی کوئی خصلت ایسی نہیں تھی مگر عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ میں وہ موجود تھی۔ ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے خیر کی خصلت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو دے رکھی تھی۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں جو تعریفی اقوال کہے گئے ہیں، چند ایک میں نے پہلے بھی آپ کو بتائے ہیں، دو تین اقوال اور بھی میں آپ سے ذکر کرتا ہوں جو اہل علم نے، ائمہ نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں فرمائے ہیں۔ عبد الرحمن بن زید الجہضمی کہتے ہیں کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ مجھے کہنے لگے کہ آپ نے عبداللہ بن مبارک کو دیکھا ہے؟ کہتے میں نے کہا نہیں دیکھا۔ کہنے لگے لو رأیتہ لقرت عینک، دیکھ لیتے تو تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ شعیب بن حرب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک کسی آدمی کو نہیں ملے مگر عبداللہ بن مبارک اس سے افضل تھے، یعنی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے افضل کوئی نہیں تھا۔ خود عبداللہ بن مبارک نے بھی اپنے سے افضل کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ اسماعیل بن عیاش فرماتے ہیں ما علی وجہ الارض مثل ابن المبارک، روئے زمین پر عبداللہ بن مبارک جیسا کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نہیں جانتا ان اللہ خلق خصلة من خصال الخیر الا وقد جعلها فی عبداللہ بن المبارک، کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کی کوئی خصلت نہیں پیدا کی مگر اللہ تعالیٰ نے وہ عبداللہ بن مبارک میں رکھی۔ امام احمد رحمہ اللہ نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا تذکرہ کیا تو فرمانے لگے ما اخرجت خراسان مثل ابن المبارک، کہ خراسان نے عبداللہ بن مبارک جیسا اور یحییٰ بن یحییٰ جیسا اور غالباً ایک اور شخص کا بھی تذکرہ کیا، تو کہنے لگے ان جیسا خراسان نے کوئی آدمی نہیں پیدا، خراسان کی سرزمین میں ایسا کوئی آدمی پیدا نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں ما رفعہ اللہ الا بخشیۃ کانت معہ، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن مبارک کو اسی لیے بلند مقام عطا فرمایا کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص خشیت تھی، اللہ تعالیٰ کا آپ کو خاص خوف اور ڈر تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا فرمایا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ پر امام احمد نے ثنا کی ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور آپ کا بڑا اچھے انداز سے تذکرہ کیا کرتے تھے۔
عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے امت کے لیے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں دیکھا۔ نعیم بن حماد فرماتے ہیں میں نے عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ سے پوچھا افضل کون ہے، ابن المبارک یا سفیان ثوری؟ تو کہنے لگے ابن المبارک۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا لوگ تو آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ابھی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھ سے عبداللہ بن مبارک جیسا کوئی نہیں دیکھا، اور فرمایا کرتے تھے عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں کہ ابن المبارک سفیان ثوری سے زیادہ بڑے عالم ہیں۔ اور یہ بات پہلے میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں ایک سال عبداللہ بن مبارک جیسا ہو جاؤں، تو میں ایک سال بھی عبداللہ بن مبارک جیسا نہیں ہو پاتا۔ ایسا اللہ رب العزت نے کمال مقام عطا فرمایا تھا عبداللہ بن مبارک کو۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے آپ کا تذکرہ کیا تو فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ پر رحم کرے، فرمانے لگے ما خلف بخراسان مثلہ، عبداللہ بن مبارک نے اپنے بعد خراسان میں اپنے جیسا کوئی بندہ نہیں چھوڑا۔ ابو اسحاق الفزاری خود بہت بڑے امام ہیں، امام اوزاعی کے شاگرد تھے۔ امام ابو اسحاق الفزاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابن المبارک امام المسلمین اجمعین، عبداللہ بن مبارک تمام مسلمانوں کے امام ہیں۔ اور مسیب بن واضح کہتے ہیں میں نے ابو اسحاق الفزاری کو دیکھا کہ وہ عبداللہ بن مبارک کے سامنے بیٹھے آپ سے سوال کر رہے تھے۔ عبداللہ بن مبارک سے 20 سال بڑے تھے ابو اسحاق الفزاری۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے ہیں ابو اسحاق الفزاری، یا استاد ہیں مجھے سے یاد نہیں ہے، بہرحال اساتذہ کی عمر کے، اساتذہ کے درجے کے تھے عبداللہ بن مبارک کے لیے۔ لیکن وہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے سامنے بیٹھ کر تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے سوال و جواب پوچھ رہے ہیں۔ سلام بن نبی مطیع فرماتے ہیں مشرق میں کوئی عبداللہ بن مبارک جیسا آدمی نہیں۔ تو بہرحال ائمہ کا کے اقوال عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی تعریف اور توثیق میں بہت زیادہ ہیں، اگر ہم اس کا استقصاء کریں گے تو بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی جو خیر کی خصلتیں اور اللہ رب العزت نے جو آپ میں خوبیاں عطا کر رکھی تھی ان میں سے بعض خوبیوں کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی یہ خوبی یہ تھی کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت خرچ کرنے والے آدمی تھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، خاص کر علماء پر بہت خرچ کرتے تھے۔ اور آپ سے یہ شکوہ بھی کیا گیا کہ آپ اپنے شہر والے لوگوں کی بجائے باہر کے شہر کے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، علماء پر خرچ کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مبارک تو پھر عبداللہ بن مبارک تھے نا، دانا، دانشمند، دور اندیش، ہر بندہ تو اس سمجھ کا نہیں ہوتا نا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرمانے لگے، کہتے ہیں انی اعرف مکان قوم لهم فضل وصدق طلب الحدیث فاحسن طلبه لحاجت الناس الیہم، کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کچھ لوگ بڑے فضل والے ہیں، حدیث انہوں نے طلب کر رکھی ہے، حدیث کا علم انہوں نے حاصل کر رکھا ہے، تو لیکن وہ ضرورت مند ہیں۔ فرماتے ہیں فَإِن تَرَكْنَاهُمْ ضَاعَ عِلْمُهُمْ، اگر ہم انہیں چھوڑ دیں گے نا اور ان پر خرچ نہیں کریں گے، ان کا علم ضائع ہو جائے گا، وہ اپنے بچوں کو پالنے میں اور باقی جو زندگی کے معاملات ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے انہیں کاروبار کرنا پڑے گا۔ فرماتے ہیں اگر ہم ان کو کافی ہو جائیں گے بس العلم لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے علم پھیلائیں گے۔ پھر کہنے لگے لا اعلم بعد النبوۃ افضل من بث العلم، نبوت کے بعد علم کو پھیلانے سے زیادہ کوئی افضل چیز نہیں جانتا۔ یہ بڑی دانائی والا جواب ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا، اور باوجود اس کے کہ وہ عالم تھے تو، اور ویسے تو عالم کو ہی عالم کا حق پہچاننا چاہیے، لیکن عموماً آدمی غریب طبقے پر خرچ کرتا ہے، تلامذہ پر خرچ کرتا ہے، یا آدمی فقیر لوگوں پر خرچ کرتا ہے، لیکن عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی دانائی میں سے، سمجھداری میں سے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی ایک خرچ کرنے کی خاص جگہ وہ علماء اور زہاد تھے، حتیٰ کہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ان کو سال کا خرچہ بھیجا کرتے تھے۔ عبداللہ بن فضیل بن عیاض مکہ میں عبادت کرتے تھے، مکہ میں مجاور تھے وہ، عبداللہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے زاہد ہیں۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جو خرچہ بھیجتے بس اسی خرچے پر فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ کتنے لوگ ایسے تھے جن کا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے خرچہ اٹھایا ہوا تھا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جب بغداد سے کبھی نکلتے تو مسیسا آنا چاہتے، مسیسا یہ علاقہ شام میں پڑتا تھا اس وقت، اس سے آگے پھر
رومی علاقے شروع ہو جاتے ہیں، تو جو روم کے پاس ہے، ترکی کا علاقہ آگے شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بائیں طرف سمندر ہے، مغربی طرف سمندر پڑتا ہے اس کے. تو مسیسا اس وقت سرحدی علاقہ تھا، اس سے آگے پھر وہ علاقے تھے جو روم کے پاس تھے. تو عبداللہ بن مبارک مجاہد تھے، بہت بڑے غزوہ کرتے رہے ہیں. عبداللہ بن مبارک نے بہت غزوے کیے ہیں. تو کہتے ہیں کہ مسیسا آپ جانے کے لیے نکلے تو آپ کے ساتھ کچھ لوگ تھے، تو ان کو آپ نے یہ کیا کہ ان کو کہا، ایک کپڑا منگوایا، بچھایا، اور کہنے لگے جس کے پاس جو کچھ ہے نا وہ کپڑے کے نیچے ڈال دے. اب جس کے پاس جتنے پیسے ہیں، کوئی 10 درہم رکھ رہا ہے، کوئی 20 درہم رکھ رہا ہے. اب جب سفر شروع کیا تو کہنے لگے میں خرچ کروں گا. سارا راستہ مسیسا تک ان پر خرچ کرتے رہے. پھر جب وہاں پہنچے نا تو کہنے لگے یہ تو جہاد کا علاقہ ہے، تو جو پیسے بچے ہوئے ہیں نا، اب سفر میں جو پیسے لگ گئے، جو باقی بچے ہیں وہ ہم تقسیم کر دیتے ہیں. اب یہاں ہم نے جہاد کرنا ہے تو پتہ نہیں کس نے زندہ رہنا ہے، کس نے نہیں زندہ رہنا. تو انہوں نے وہ پیسے اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیے، کسی کو 20 دینار دیے اور اس طرح باقی پیسے بانٹ دیے. تو اپنے ساتھیوں کو جب انہوں نے پیسے دیے، 20 دینار پیسے واپس کیے، تو ان میں سے کچھ کہنے لگے ہم نے اتنے پیسے تو نہیں دیے تھے، ہم نے تو 20 درہم دیے ہیں. 20 دینار کہاں سے آ گئے؟ دینار سونے کا ہوتا ہے اور درہم وہ چاندی کا ہوتا ہے. تو کہنے لگے، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے بڑا دلچسپ جواب دیا. کہنے لگے وما تنکر ان یبارک اللہ للغازی فی نفقتہ، کہ اس میں عجیب بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ غازی کو برکت بھی تو دے سکتا ہے نا اس کے خرچے میں. اصل یہ ہے کہ عبداللہ بن مبارک اپنی جیب سے دیتے تھے، خرچ کرتے تھے اپنے ساتھیوں پر. علی بن حسن بن شقیق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا، حسن بن شقیق سے، کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک جب حج پہ جانا ہوتا نا تو جو مرو آپ کے علاقے کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ آتے تو کہتے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. آپ کہتے ٹھیک ہے. تو کہتے تمہارے پاس جتنا خرچہ پانی ہے نا وہ سارا لے آؤ. تو سب کا لے کے نا ایک صندوق میں رکھ لیتے، اس پہ تالا لگا دیتے، پھر ان کو لے کر نکلتے. سارا رستہ ان کو کھلاتے، اچھا کھانا کھلاتے، میٹھی چیزیں بھی کھلاتے، میٹھی ڈشز بھی کھلاتے، اچھا کھانا انہیں کھلاتے، اچھا لباس انہیں پہناتے، پوری حشمت کے ساتھ انہیں لے کر نکلتے. پھر مدینہ آتے اور پوچھتے کہ تمہارے گھر والوں نے کیا کہا ہے کہ مدینہ سے کیا خرید کے لانا ہے. جو جس نے کہا ہوتا ہے اس کو پھر وہ خرید کے بھی دیتے. پھر مکہ پہنچتے تو راستے میں خرچ کرتے جاتے. وہاں پہنچ کے ہر کسی سے پوچھتے، ہاں جی آپ کے بچوں نے کیا کہا تھا، کیا خریدنا ہے. تو ان کو بتاتے کہ جو ان کے ساتھی تھے ہم نے یہ خریدنا ہے، تو ان کی وہ چیزیں خریدی جاتی. پھر واپس اپنے علاقے مرو تک پہنچنے پر دوبارہ واپس جب آتے ان پر خرچ کرتے رہتے. پھر جب گھر آتے تو ان کے گھروں کی مرمت کرواتے کہ یہ 2 3 مہینے کے لیے میرے ساتھ سفر میں تھے، گھر کی جو صورتحال ہے اس کو ٹھیک کروا دیے تھے. وہاں پہنچ کے ان کے گھروں کی مرمت کرواتے. پھر جب 3 دن گزر جاتے تو ان کی دعوت کرتے. اس دعوت میں ان کو سوٹ بھی دیتے اور ساتھ میں وہ جو صندوق ہوتا ہے وہ منگواتے. اس صندوق کو کھولتے اور ہر کسی کی تھیلی اس کو ویسے ہی واپس کر دیتے. کتنے فضل کی بات ہے. اللہ رب العزت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے وسیع مال دے رکھا ہے. 4 لاکھ یا اس سے زیادہ آپ کا رأس المال تھا جو مستقل آپ کے پاس ہوتا تھا، جس سے آپ تجارت کرتے تھے. تاجر تھے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ. اور عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جو تجارت کرتے اور مال آتا وہ سارے کا سارا ایسے ہی خرچ کر دیا کرتے تھے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا تو کہنے لگا کہ مجھ پر کوئی قرض ہے، مجھے میرا قرض میں نے واپس کرنا ہے تو میری مدد کریں. تو آپ کا جو وکیل تھا، سیکٹری کہہ لیں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اس سے پوچھا کہ کتنا قرض ہے. اس نے بتایا اتنا ہے. 7,000 اس کا 700 درہم اس کا قرض تھا. تو خیر انہوں نے اس کو لکھ بھیجا تو لکھنے میں کہیں غلطی ہو گئی، 7,000 لکھا گیا. وہ سیکٹری کے پاس جب گیا تو سیکٹری نے اس سے پوچھا کتنا قرض ہے تمہارا. وہ کہنے لگا 700. تو وہ کہنے لگا کتاب پر تو خط پر تو 7,000 لکھا ہوا. تو جو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا سیکٹری تھا اس نے پیغام بھی جو آیا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو کہ یہ تو 7,000 لکھا ہوا ہے، قرض تو اس کا 700 ہے، 700 درہم ہے. تو 7 سیکٹری کہنے لگا کہ اب جو ہے نا اتنا مال بھی نہیں ہے ہمارے پاس، وہ بھی ختم ہو چلا ہے. تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرمانے لگے کوئی بات نہیں، مال ختم ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے، عمر بھی تو اب ختم ہو رہی ہے، جو میری بس غلطی سے
سبقت قلم ہو گیا نا، جو قلم میں لکھا گیا ہے غیر شعوری طور پر، غیر ارادی طور پر، تو اتنے ہی پیسے اسے دے دو، اس کو 7,000 درہم دے دیا، حالانکہ اس کا قرض 700 تھا۔ ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ترسوس بھی آتے جاتے تھے۔ ترسوس یہ بھی مسیسا کے قریب علاقہ ہے، یہ بھی سرحدی علاقہ ہے، معروف مسلمانوں کی سرحد ہے، سرحد تھی اس وقت میں، تب یہ علاقہ شام کا علاقہ کہلاتا تھا سارا۔ تو ایک بندہ عبداللہ بن مبارک کے پاس آتا تھا، آ کر آپ کی خدمت وغیرہ کیا کرتا تھا۔ تو ایک بار عبداللہ بن مبارک آئے تو دیکھا کہ وہ ہے نہیں، تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ وہاں غزوہ کرنے کے لیے آتے تھے، دیکھا وہ نوجوان نہیں ہے، لیکن جب جہاد مارکے کا ٹائم ہوا تو مار کر لڑنے کے لیے چلے گئے۔ غازی بن کر واپس لوٹے تو پتہ چلا کہ اس بندے پر 10,000 درہم قرض ہے، جس کی وجہ سے اس کا جو ہے نا، جس نے اس سے قرض لینا اس نے اس کو روک رکھا ہے، تو اس وجہ سے اسے نظر بند کیا گیا ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کو 10,000 درہم پہنچا دیا جائے، اور عبداللہ بن مبارک نے دینے جس کے ہاتھوں بھجوایا اس کو قسم اٹھوائی کہ تم کسی کو بھی زندہ رہنے تک، میرے زندہ رہنے تک بتاؤ گے نہیں۔ پھر عبداللہ بن مبارک پھر وہ بندہ لے گیا، پیسے لے گیا، وہ بندہ جو محبوس تھا اس کو نکال لیا گیا پیسے دے کے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جب وہاں سے واپس آنے لگے تو انہی دنوں میں وہ جو نوجوان تھا وہ بھی آ گیا جس کا قرض اتار دیا گیا تھا۔ تو 2 مرحلے کے فاصلے پر تھے رقہ علاقے سے عبداللہ بن مبارک، تو وہ نوجوان عبداللہ بن مبارک کو اس نے آ لیا، پہنچ گیا آپ کے پاس۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اس کو کہنے لگے بھی کیا مسئلہ ہے، میں نے تمہیں اتنے دن دیکھا نہیں ہے، کہاں تھے تم؟ وہ کہنے لگا ابو عبد الرحمن میں قرض کی وجہ سے مجھے نظر بند کیا ہوا تھا۔ تو کہنے لگے کہ پھر اب تم کیسے آ گئے ہو؟ کہنے لگا ایک آدمی آیا تھا تو اس نے میرا قرض اتار دیا، مجھے نہیں پتا میں کون ہوں۔ تو آپ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو۔ تو راوی کہتے ہیں، محمد بن عیسیٰ راوی ہیں اس واقعے کے، وہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَعْلَمِ الرَّجُلُ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِ عَبْدِ اللَّهِ، کہ اس بندے کو نہیں پتا تھا میرا قرض کس نے اتارا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی وفات کے بعد اسے پتا چلا کہ میرا قرض اتارنے والے عبداللہ بن مبارک تھے۔ اتنا زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے سلف صالحین اپنی نیکیاں چھپانے کا کہ وہ کسی کو بھی خبر نہ ہونے دیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نیکی کی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا کوئی خبیہ ہو، ایسا چھپا ہوا عمل ہو جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہ پتہ ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم ایسے کرو، اپنا کوئی عمل چھپا کے رکھو جس پر مخلوق کو اطلاع نہ ہو جس کی۔ محمد بن واسع رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک ایسی قوم کو پایا جو بستر پر اپنے گھر والوں کے ساتھ لیٹے ہوئے رو رہے ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، لیکن ان کے بیوی بچوں کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ صفوان بن سلیم رحمہ اللہ تلاوت کر رہے تھے تو کوئی آیا تو آپ نے قرآن پاک اٹھا کے سائیڈ پر رکھ لیا کہ یہ دیکھنا لے کے میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اب ہم چھوٹی سی نیکی بھی کرتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ لوگ دیکھیں، جبکہ مسلمان آدمی کو اللہ تعالیٰ سے اس نے اجر لینا ہے، تو مسلمان آدمی کو چاہیے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے کہ وہ اپنے عمل کو چھپانے کی کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس پر اطلاع نہ پائے، خاص کر جو نفلی عبادات ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ مجاہد تھے، بہت بڑے غازی تھے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ۔ آپ کے جرأت اور آپ کی بڑی جواں مرضی سے قتال کے کئی ایک واقعات اہل علم نے نقل کیے۔ میں نے آپ کو بتایا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کتاب الجہاد بھی لکھی ہے جہاد کے مسائل پر، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جہاد کے ساتھ کیسی آپ کی گہری وابستگی تھی، اور آپ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ وہ سرحدی علاقے پر گزارا ہے۔ کبھی مسیسا میں آپ رہتے اور کبھی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ وہ ترسوس کی سرزمین پر رہتے، اور یہ دونوں ہی سرحدی علاقے تھے۔ اور آپ کے ایک شاگرد ہیں، انہوں نے ایک حدیث بیان کی عبداللہ بن مبارک سے، کوئی تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے کہاں سے سنی ہے، تو کہنے لگے کہ غزوے میں سنی ہے، مار کا لڑتے ہوئے سنی ہے۔
تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بکثرت جہاد کرنے والے تھے. آپ کے جہاد سے متعلق جو واقعات مروی ہیں ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ عبدہ بن سلیمان المروزی کہتے ہیں ہم عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے ساتھ تھے, روم کے علاقے میں جہاد کر رہے تھے. تو دشمن جب ہمارے سامنے آیا, صف بندی ہوئی آمنے سامنے, تو ایک آدمی دشمن کی طرف سے نکلا تو اس نے مقابلے کے لیے للکارا کہ بھی کون آئے گا آ کر میرے ساتھ مبارزہ کرے, لڑے میرے ساتھ. تو مسلمانوں کی طرف سے ایک آدمی نکلا, اس کو شہید کر دیا گیا. پھر ایک اور نکلا, وہ بھی شہید کر دیا گیا. پھر ایک اور نکلا, وہ بھی شہید کر دیا گیا. اس طرح اس نے کئی مسلمانوں میں سے مجاہدین کو شہید کیا. تو جب یہ معاملہ ہوا تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا اور اٹھ کر تو اس کی طرف بڑھا اور اس سے تھوڑا سا مقابلہ کیا, پھر اسے قتل کر دیا اس کافر کو. تو کہتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن مبارک تھے. عبداللہ بن مبارک اپنی آستین سے اپنا چہرہ چھپا رہے تھے. تو راوی کہتے ہیں میں نے ان کی جو آستین تھی وہ ان کے چہرے سے ہٹائی, تو میں نے یقین کرنے کے لیے کہ عبداللہ بن مبارک ہی ہیں. تو کہتے ہیں وہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ہی تھے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے جہاد کا ایک اور واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جہاد پر تھے. جب کافر آمنے سامنے ہوئے تو ایک آدمی وہ صفوں میں داخل ہو گیا, کفار کی صفوں میں بڑی جمع مردی سے لڑائی کرتا رہا. تو کافروں میں ایک آدمی تھا جس نے کئی مسلمانوں کو قتل کیا تھا, کہ 6 لوگ اس نے مسلمانوں کے شہید کیے تھے. اور پھر وہ للکار رہا تھا کہ کون آئے گا آ کے میرے سے لڑے گا. تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اپنے ایک ساتھی کو کہا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو پھر تم نے ایسے ایسے کرنا ہے, اس کو وصیت کی. پھر عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ صفوں میں داخل ہو گئے, اس دشمن کو, کافر کو قتل کیا. پھر عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے للکارا کہ کوئی ہے میرے سے مقابلہ کرنے والا. 6 لوگ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے ان کے شہید کیے, چیلنج کر کے, مقابلے کی آواز دے کر. پھر گویا وہ لوگ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے ڈر گئے کہ اگر ہم مقابلے میں سامنے آئے تو جم نہیں سکیں گے, مار دیے جائیں گے. پھر عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کفار کی صفوں میں گم ہو گئے. راوی فرماتے ہیں میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نظر نہیں آئے. بعد میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نظر آئے تو کہنے لگے, عبداللہ بن مبارک کہنے لگے, راوی کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک نے مجھے کہا یا عبداللہ لئن حدثت بهذا احدا وانا حی, یعنی تھوڑا سختی کے انداز میں کہا کہ اگر میری زندگی میں تم نے کسی کو بیان کیا تو پھر دیکھنا ذرا, یعنی کسی کو یہ بتانا نہیں ہے. تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ان لوگوں میں سے تھے جو بڑے بہادر اور دلیر تھے, جواں مردی سے لڑنے والے تھے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے وقت کافی ہو گیا. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے چند ایک اقوال بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور کچھ خیر کی مزید خصلتیں بھی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی ذکر کرتا ہوں. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اپنے استاد حماد بن زید رحمہ اللہ کے پاس آئے تو حماد بن زید رحمہ جو اصحاب الحدیث تھے, طالب علم تھے, وہ حماد بن زید رحمہ اللہ کو کہنے لگے کہ آپ عبداللہ بن مبارک سے کہیں کہ یہ ہمیں حدیثیں بیان کریں. تو حماد بن زید نے اپنے شاگرد عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کہا کہ آپ انہیں حدیثیں بیان کریں. تو وہ کہنے لگے ابو اسماعیل آپ کے سامنے میں حدیثیں بیان کروں, یہ تو مناسب نہیں ہے. تو وہ کہنے لگے میں آپ کو قسم ڈالتا ہوں آپ ان کو بیان کریں. تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر سنو حدیثیں. تو کہنے لگے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہنے لگے حدثنا ابو اسماعیل حماد بن زید. راوی کہتے ہیں فما حدث بحرف الا عن حماد. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے حماد بن زید کی سند سے جو حدیثیں روایت کرتے ہیں ساری وہی حدیثیں ذکر کی. پوری مجلس میں انہوں نے کوئی ایسی حدیث ذکر نہیں کی جو عبداللہ بن مبارک جو حماد بن زید کے علاوہ کسی اور سے مروی. تو اس میں یہ ہے کہ استاد کا کتنا حسن ادب ہے کہ انہوں نے استاد کی بات کی لاج بھی رکھی. اور آپ اندازہ کریں اس وقت حماد بن زید رحمہ اللہ کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ ان کا طالب علم ان سے سنی ہوئی حدیثیں آگے سنا رہے. تو استاد کا دل بھی رکھ لیا ہے, استاد کا حسن ادب بھی ہے اور طالب علموں کے ساتھ تربیت بھی ہے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا ایک کمال یہ بھی تھا کہ عبداللہ بن مبارک انتہائی عقل مند آدمی تھے, انتہائی با ادب اور جو ہے نا انتہائی سلجھے ہوئے آدمی ہوتے ہیں. حتیٰ کہ عبداللہ بن مبارک کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ امامت کے مستحق تھے, مسلمانوں کے خلیفہ ہونے کے. آپ کے یعنی دور اندیشی کی وجہ سے, حکمت اور ادب کی وجہ سے, سمجھداری کی وجہ سے, امت کی خیر خواہی کی وجہ سے. تو یہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا کمال تھا. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرمایا بھی کرتے تھے, کہتے تھے نحن الى قلیل من الادب احوج منا الى کثیر من العلم.
ہم نا بہت زیادہ علم کی بنسبت تھوڑے سے علم کے زیادہ محتاج، تھوڑے سے ادب کے زیادہ محتاج ہیں. یعنی ان کی فکر میں یہ بات تھی کہ ادب ادب ہی ہوتا ہے اور علم سے کہیں بڑھ کر ادب کی ضرورت ہوتی ہے. یہ وہی بندے کو احساس ہوتا ہے جو خود با ادب ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ادب کے تقاضے کیا ہیں. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ان لوگوں میں سے تھے جو سمجھتے تھے کہ ادب کے تقاضے کیا ہوتے ہیں اور با ادب ہو کر کسی کے ساتھ کیسے پیش آیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ اس کی بڑی زبردست مثال ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جب اپنے استاد کے پاس بیٹھے اور ان کو کہا گیا کہ وہ حدیثیں سنائیں، تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے جو بھی حدیث سنائی ہے وہ حدیث عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اپنے استاد کی سند سے ہی سنائی. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنے والے تھے، بہت تقوی زہد اور اللہیت بہت تھی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ میں. نعیم بن حماد الخزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جب کتاب الرقاق پڑھتے یصیر کأنہ ثور منحور او بقرۃ منحورۃ، جیسے کوئی ذبح کیا جاتا ہے نا، کسی گائے کو نحر کیا جا رہا ہوتا ہے بیل کو، اس طرح آپ رو رہے ہوتے تھے، اس طرح رونے کی آوازیں آتی تھی. سلف صالحین کے ہاں یہی تھا کہ وہ جب آخرت کا تذکرہ ہوتا تو وہ رو پڑتے تھے. سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے کے سامنے جب موت کا آخرت کا تذکرہ ہوتا کأنہ یبول الدم، اور عبداللہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کے شاگرد فرماتے ہیں کہ اگر کبھی قیامت کا تذکرہ ہو جاتا تو کہتے کئی دن ہم سفیان ثوری سے حدیث نہیں سن سکتے تھے. ان پر جو وہ خشیت اور خشوع کی جو کیفیت پیدا ہو جاتی تھی نا، اور جس انداز سے ان کا دل دہل جاتا تھا، پھر وہ مجلس میں آ کر حدیثیں نہیں سناتے تھے. تو سلف کا معاملہ یہی تھا. اسی طرح ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، کیونکہ ان کے دل گناہوں سے پاک تھے، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ تھا، اللہ تعالیٰ کا خوف تھا. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں ایک بڑا عجیب واقعہ مروی ہے، بہت ہی عجیب ہے. حسن بن عرفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبداللہ بن مبارک مجھے کہنے لگے کہ میں نے ایک شام کے علاقے میں کسی سے کوئی قلم لیا ادھارا، تو مجھے یاد نہیں رہا لوٹانا، میں مرو واپس آ گیا. مرو کدھر؟ خراسان کے علاقے میں. مرو ابھی جو ہے نا وہ ایران میں ہے، ایران میں افغانستان میں غالباً افغانستان میں علاقہ یہ. تو کہتے ہیں کہ میں مرو آ گیا واپس، تو میں نے دیکھا کہ قلم تو میرے پاس ہی ہے. میں دوبارہ گیا شام میں اور جا کر میں نے وہاں قلم لوٹایا. تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. امام ابو داود رحمہ اللہ کے بارے میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ مروی ہے کہ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کسی کو چھینک مارتے ہوئے سنا، کشتی کا سفر تھا سمندر کا، تو جواب نہیں دے پائے. ساحل پہ آئے تو خیال آئے تو دوبارہ کشتی کرا کے واپس گئے اس بندے کو چھینک کا جواب دینے کے لیے. مجھے جب صحیح واقعہ یاد نہیں، ایسا کہ خواب میں کسی نے دیکھا کہ کہا گیا کہ امام ابو داود کو ایک درہم کے عوض بخش دیا گیا، یعنی وہ جو انہوں نے کشتی کا کرایہ دیا نا 1 درہم، اور جا کر چھینک کا جواب دیا تو اس پر انہیں بخش دیا گیا. بعض اوقات چھوٹی سی نیکی ہوتی بظاہر، لیکن وہ چھوٹی نہیں ہوتی، بہت بڑی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. بندے کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کا مقام اور درجہ وہ بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ بہت عظیم عمل ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے کہ انہوں نے جا کر قلم واپس کی. ہم اتنی معمولی چیزوں کو دبانے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں اس میں کون سا مسئلہ ہے، اگر کسی کی چیز ہمارے پاس رہ گئی ہے تو پھر کیا، رہ گئی ہے تو رہ گئی. تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے انسان کا، بلکہ انسان کو امانتیں ان کو لوٹانی چاہیے جو امانت والے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ عزلت پسند بھی تھے، گوشہ نشینی اختیار کرنے والے. شقیق بلخی کہتے ہیں رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ کو کہا گیا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ بیٹھتے کوئی نہیں ہے، چلے جاتے ہیں. تو فرمانے لگے میں صحابہ اور تابعین کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں ان کی کتابوں میں دیکھتا ہوں، ان کے آثار پڑھتا ہوں، میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے کیا کروں گا. کہنے لگے فما اصنع معکم، میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر کیا کروں. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بکثرت یہ بات کہا کرتے تھے، اور عبداللہ بن مبارک کا اپنا عمل بھی تھا کہ حصہ گھر میں بیٹھ زیادہ وقت اپنا گھر میں گزارتے. آپ سے کہا گیا کہ الا تستوحش، کہ آپ کو وحشت نہیں محسوس ہوتی گھر میں رہ کے باہر نہیں نکلتے. تو کہنے لگے کہ وحشت میں کیوں محسوس کروں، میں تو اللہ تعالیٰ کے نبی اور صحابہ کرام کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی حدیث پڑھتا ہوں، صحابہ کی آثار پڑھتا ہوں.
اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ بالکل ہی گوشہ نشین تھے، صوفیاء کی طرح میں نے بتایا تاجر بھی تھے، جہاد بھی کرتے تھے، اپنے بھائیوں پر خرچ کرنے کے لیے بھی نکلتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ان امور کے علاوہ جو ان کا وقت ہوتا وہ گھر میں گزارتے، گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، گھر میں پڑھ کر علم کے ساتھ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا تعلق تھا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارا نا اٹھنا بیٹھنا مسکین لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے اور بدعتی لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ان لوگوں میں سے ہیں جو بہت زیادہ تلقین کرتے تھے امیروں سے بچا جائے، بادشاہوں سے بچا جائے، غریبوں کے ساتھ رہا جائے۔ بلکہ ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے تکبر کی تعریف، تواضع کی تعریف پوچھی گئی تو آپ نے عجیب بات کہی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرمانے لگے التواضع هو التکبر علی الاغنیاء، کہ تواضع وہ امیر لوگوں کے سامنے تکبر کا اظہار ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے وہ کہنے لگے عبداللہ بن مبارک التعزز علی الاغنیاء، یعنی امیر لوگوں کے سامنے بندہ جھک کے نہ ملے، بلکہ مطلب بندہ ان کے سامنے اپنی وجاہت اور اپنی عزت نفس قائم رکھے، اس کا نام تواضع ہے۔ گویا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اس بات کی نفی کی ہے کہ تواضع بس یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے سے جو کمتر لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، آدمی بس ان کے سامنے جھک جائے، ان کے سامنے تکبر نہ کرے، یہ نہیں ہے۔ یہ کوئی شک نہیں کہ اچھی خصلت ہے، خیر کی خصلت ہے، لیکن دوسری جانب بندے کا یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ امیر آدمی، کوئی پیسے والا آدمی آ گیا تو آدمی اس کے سامنے ایسے جھک رہا ہے جس سے مترشح ہو رہا ہے کہ جیسے کہ اس کے پیسے سے متاثر ہے۔ آج کل تو یہی ہے نا، اس مادہ پرستی کے دور میں سرمایہ دارانہ جو جس وقت میں ہم جی رہے ہیں کہ جس کے بعد پیسے ہے اس کو سلوٹ ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ انسان نا پیسے سے محبت کرتا ہے، بہرحال انسان پیسے کو کوئی اہم چیز سمجھتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے، انسان کو پتہ ہے کہ مال کی کیا اہمیت ہے۔ تو جب آدمی کوئی مالدار آدمی کو دیکھتا ہے تو یہ لازمی بات ہے انسان اس کے پریشر میں کچھ نہ کچھ آتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو واقعی میں پیسے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور کسی کے پیسے کی وجہ سے نہیں دبتے، حسن اخلاق کی وجہ سے کسی کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، اس کا مطلب ادب و احترام کریں جیسا حسن اخلاق جس کا تقاضا کرتا ہے، یا تالیف قلب کے لیے جو امور ہونے چاہیے یا جس کی وجہ سے بدگمانی قائم نہ ہو، ایسے جو امور ہونے چاہیے وہ سارے ان امور کا خیال کرتے ہیں، لیکن پیسے کی وجہ سے کسی سے متاثر نہیں ہوتے، کسی کے آگے دبتے نہیں۔ وگرنہ جب کوئی پیسے والا آدمی آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کو سلام کر رہے ہوتے ہیں، اس کی آؤ بھگت کر رہے ہوتے ہیں، اس کی اچھی خاطر مدارت کرتے ہیں، اس کی اچھے تواضع کرتے ہیں، کھانا اس کے لیے اچھا بناتے ہیں۔ مسکین رشتہ دار آ جائے تو کہتے ہیں اس کی کون سی بات ہے، خیر ہی۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے بڑی اہم بات سمجھائی ہے کہ اب امیر لوگوں کے سامنے اپنی وجاہت اور اپنی عزت نفس قائم رکھنی چاہیے، یہ ان کے سامنے عزت نفس قائم رکھنا تو یہ کوئی تواضع کے منافی نہیں، بلکہ یہ غیر مناسب ہے کہ بندہ امیر لوگوں کے سامنے ایسے جھک جائے، بندہ جیسے ان کے مال سے متاثر ہے اور جیسے ان کا پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں رب عمل صغیر تکثرہ النیہ ورب عمل کثیر تصغرہ النیہ، کتنے چھوٹے عمل ایسے ہیں جن کو نیت بہت، جس عمل کو نیت بہت زیادہ کر دیتی، اور کتنے ایسے عمل ہیں جو دیکھنے میں تو بہت زیادہ ہے لیکن نیت کی وجہ سے بہت چھوٹے سے ہو جاتے ہیں۔ نیت کی وجہ سے نا علماء کہتے ہیں کہ النیت تجارت العلماء، کہ جو نیت ہے نا یہ علماء کی تجارت ہے، نیت سے چھوٹے چھوٹے کام بہت بڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک بندے نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا ہے، صحیح حدیث ہے، پرانی امتوں میں سے بنی اسرائیل میں سے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے، صحیح حدیث ہے۔ تو یہ نیت کی وجہ سے، کہ نیت کی وجہ سے اللہ رب العزت بعض اوقات آدمی کا جو ہے نا دیکھنے میں چھوٹا سا عمل اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا بنا دیتا ہے، اس پر بہت زیادہ بندے کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور بعض اوقات کوئی آدمی بہت بڑا عمل کرتا ہے لیکن اخلاص نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا استحضار نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ صدق نہیں ہوتا، نتیجہ یہ ہے کہ وہ آدمی کا جو بہت بڑا عمل ہے نا آدمی اس پر بھی کوئی بہت بڑا اجر نہیں کما پاتا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی خوبصورت باتوں میں سے ایک یہ بات بڑی عمدہ، بڑی خوبصورت ہے، فرماتے ہیں السیف الذی وقع بین الصحابہ فتنۃ ولا اقول لاحد منهم هو مفتون، ان کے صحابہ کرام کے درمیان میں جو تلوار چلی وہ ایک فتنہ تھا،
کہنے لگے میں لیکن ان میں سے کسی ایک کو یہ نہیں کہتا کہ وہ فتنے میں مبتلا تھے. اس میں یہی ہے کہ سلف صالحین کا منہج اور طریقہ یہی ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں غیر محتاط زبان بھی استعمال نہ کیجیے, کہ ان کے دور میں ان کے آپس میں جب جنگ ہوئی اور جو کچھ ہوا وہ کوئی شک نہیں کہ یہ سارا فتنہ تھا, تو لیکن اس فتنے کے ساتھ انہیں جوڑ دیا جائے اور انہیں فتنے سے متصف قرار دیا جائے اور کہا جائے کہ وہ فتنے میں مبتلا تھے, تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے یہ لفظ استعمال کرنے بھی مناسب نہیں سمجھے. تو یہ احتیاط ہے اور احتیاط اس کا تقاضا کرتی ہے. صحابہ کرام کا جو ادب و احترام ہے اور ان کے بارے میں جو سلف صالحین کا جو منہج ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی کو اس کا خیال اور پاس رکھنا چاہیے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی اسی طرح بڑی خوبصورت باتوں میں سے ایک ہے, کہتے ہیں کہ جو سمجھدار لوگ ہیں نا 4 چیزوں کے بارے میں ہمیشہ محتاط رہتے ہیں, ڈرتے رہتے ہیں. ایک وہ گناہ جو بندہ پہلے کر چکا ہے, اب پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کرنا ہے. دوسرا وہ عمر جو بھی بندے کی رہتی ہے, پتہ نہیں کہ ابھی اس میں کتنی ایسی باتیں پیش آئیں گی اگر ان میں بندہ پھسل گیا تو وہ ہلاکت کا باعث بن سکتی ہیں. اور ایک وہ فضل انعام اللہ تعالیٰ کا جو بندے نے بندے کو دے رکھا ہے, کیا پتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج ہو. اور ایک وہ گمراہی جو بندے کے لیے خوبصورت کر دی گئی ہے, بندہ اس کو گمراہی سمجھتا ہی نہیں, کہ آدمی کا دل وہ کجرو ہو جائے اور آدمی کا دین اس سے سلب کر لیا جائے اور آدمی کو محسوس بھی نہ ہو. یہ بڑی ہی قیمتی بات ہے, اور بڑی جامع تقسیم کی ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی عقل پر دلالت کرتا ہے, آپ کی فقہ اور بصیرت پر دلالت کرتا ہے یہ کلام. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ تکبر کیا ہے, کہنے لگے یہ کہ تم لوگوں کو حقیر جانو. ابو وہاب المروزی کہتے ہیں میں نے آپ سے پوچھا اچھا پھر بتایا کہ خود پسندی کیا ہے. کہنے لگے ان ترى ان عندك شيئا ليس عند غيرك, کہ تم یہ سمجھو کہ تمہارے پاس کوئی ایسی خوبی ہے جو دوسروں کے پاس نہیں. پھر فرمانے لگے لا اعلم في المصلين شيئا شرا من العجب, میں لوگوں میں نماز پڑھنے یعنی مسلمانوں میں خود پسندی سے بڑھ کر کوئی شر نہیں جانتا. یہ ایک ایسی مصیبت ہے جس میں نیک لوگ بھی گرفتار ہو جاتے ہیں. صالحین کا کہ جو چند بڑے فتنے نا, صالحین کے, علماء کے, قراء کے, فقہاء کے, خطباء کے, چند بڑے فتنوں میں سے ایک خود پسندی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس سے پناہ مانگنی چاہیے. یہ ایک ایسا مرض ہے جو انسان کو بالکل اسے نچوڑ دیتا ہے, آپ سمجھیں, نیکیوں کے حوالے سے, اور انسان کی جو ہے نا ایمانی صحت بالکل خراب ہو جاتی ہے اس مرض میں مبتلا ہونے کے بعد. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ آپ کب تک علم لکھیں گے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ صاحب کتب تھے, خود بھی آپ نے کتابیں تالیف کی ہیں اور جو سنتے تھے وہ بھی لکھ لیتے تھے. تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو کہا گیا الی متی تکتب العلم, آپ کی کب تک یہ عادت رہے گی جو سنتے ہیں لکھ لیتے ہیں. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا حافظہ بھی بہت اچھا تھا, لیکن اس کے باوجود عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی عادت یہ تھی کہ لکھتے بھی تھے اور حدیث بیان بھی کتاب سے ہی کرتے تھے. یہ پختہ عادت تھی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی. تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کیا جواب دیا, کہنے لگے لعل الکلمۃ التي انتفع بها لم اکتبها بعد, کیا پتا جس کلمے میں میرے لیے نفع رکھا گیا ہے, فائدہ رکھا گیا ہے, جس میں میری اصلاح رکھی گئی ہے, کیا پتا وہ نقطہ میں نے ابھی تک لکھا ہی نہ ہو, لہذا میں لکھنا کیوں چھوڑوں. تو اس میں یہ بات ہے کہ علم کی ذرا سی بھی بات کو حقیر نہ جانے. کیا ہم عبداللہ بن مبارک جیسے ہو سکتے ہیں جنہوں نے اتنا علم سمیٹ لیا ہو؟ نہیں, یقیناً ہم عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جیسے نہیں ہوں, عشر اشیر بھی نہیں ہیں ہم عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے. تو اس کے باوجود وہ لکھ رہے ہیں, جو اساتذہ سے سن رہے ہیں لکھ رہے ہیں, جو بات ملتی ہے لکھ لیتے ہیں. حتیٰ کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کسی غیر مسلم نے, عیسائی نے, یہودی نے کوئی بات کہی, مجھے بھول گئی یہ بات, تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے قلم منگوائی اور وہ بھی لکھ لی کہ یہ قیمتی بات ہے, فائدہ مند بات ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ غیر مسلموں کو اپنا استاد بنا دے, مطلب ہے کہ کبھی ان سے کوئی خیر کی بات سن لی ہے, اس طرح اتفاقی طور پہ ہو گیا, تو بندہ وہ یاد رکھے قیمتی بات. تو یہ کہ آدمی کو نا علم پر ایسے حریص ہونا چاہیے کہ کہیں سے کوئی چھوٹی بات بھی علم کی ملی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ تو معمولی سی بات ہے. نہیں, کیا پتا کہ اسی میں بندے کے لیے ہدایت ہو, وہی بات بندے کو ہلا دے. بعضوں کا چھوٹا سا کلمہ ہوتا ہے, آدمی کی ساری زندگی اس سے بدل جاتی ہے. اس کی کئی مثالیں موجود ہیں. ایک جملہ بعض اوقات انسان میں ایک ایسی تاثیر چھوڑتا ہے
کہ انسان کی ساری زندگی بدل جاتی ہے، کایا پلٹ جاتی ہے انسان کی۔ لہذا علم کی بات کو، علم کی مجالس کو حقیر نہ جانے علماء کے پاس بیٹھنے کو۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو علماء کا استغفاف کرتا ہے اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء کا استغفاف کرنا یہ گناہ ہے، سخت جرم کی بات ہے کہ علماء کا استغفاف کیا جائے، علماء کا مذاق اڑایا جائے، کہا جائے مولوی تو ایسے ایسے ہوتے ہیں، اور ان کے دین پر اعتراض کیا جائے، ان کے اخلاق پر اعتراض کیا جائے، اور علماء کی جو ہیبت ہے اس کو کم کیا جائے، اور ان کے بارے میں مختلف قسم کی تشکیکات پھیلائی جائیں۔ جو علماء سو ہیں ان کی یہ بات نہیں ہے، علماء حق کی بات ہے کہ مجموعی طور پر علماء کا جو طبقہ ہے اس کے متعلق ایسے باتیں کرنا یہ سخت جرم کی بات ہے، اور یہ علماء پر خروج ہے جو انتہائی نقصان دہ، حکمرانوں پر خروج سے بھی بدتر ایک اعتبار کا خروج ہے۔ تو اس سے آدمی کی آخرت تو برباد ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض حنفی علماء نے علماء کے استغفاف پر کفر کا فتویٰ بھی دیا ہے، کبار حنفی علماء نے۔ لیکن صحیح بات ہے کہ اگر کوئی اپنی ذاتی رنجش کی وجہ سے ان کا استغفاف کرتا ہے یا کوئی اور اس قسم کے معاملات ہیں تو وہ کافر تو نہیں ہے۔ کافر وہ ہے جو ان کے اس علم کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ ان کو دین کا دے رکھا ہے اس سے بغض اور نفرت میں ان کا استغفاف کرے تو کوئی شک نہیں وہ کافر ہے۔ لیکن بہرحال مجموعی طور پر علماء کا استغفاف یہ سخت گناہ کا کام ہے۔ فرماتے ہیں جو علماء کا استغفاف کرتا ہے اس کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے، اور جو بندہ علماء حکمرانوں کا استغفاف کرتا ہے اس کی دنیا تباہ ہو جاتی ہے، کیونکہ حکمران اس کو پکڑ لیتے ہیں، اسے سزا دی جاتی ہے، نظر بند کر دیا جاتا ہے، اسے ایجنسیاں اٹھا کے لے جاتی ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے۔ فرماتے ہیں جو بندہ اپنے بھائیوں کا استغفاف کرتا ہے، اپنے ساتھیوں کا، دوستوں کا مذاق اڑاتا ہے، فرماتے ہیں اس کی مروت چلی جاتی ہے۔ یعنی ایسا آدمی کوئی با اخلاق نہیں ہے جو اپنے ساتھیوں کا مذاق اڑا رہا ہے اور استغفاف کر رہا ہے ان کا۔ اس میں یہ بات ہے کہ یہ جو جگت بازی ہے نا ہمارے ہاں، اور اپنے ساتھیوں کو گالیاں دینا اور ان کے وقار کا خیال نہ کرنا اور ان کی عزت، حشمت، احترام کا کوئی خیال نہ کرنا، سمجھنا کہ یاری دوستی ہے جو مرضی کہہ لیں، یہ سمجھدار لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ بےہودہ لوگوں کا کام ہے، ان لوگوں کا کام ہے جن کی کوئی تربیت نہیں ہوتی، جو نسلی لوگ نہیں ہوتے، جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی یہ عادات نہیں ہوتی کہ وہ اپنے دوستوں میں بیٹھیں تو جگت بازی شروع کر دیں بغیر کسی کے وقار کا لحاظ کیے۔ سمجھدار آدمی وہ ہوتا ہے، دنا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے مذاق میں کسی کے لیے اذیت نہیں ہوتی اور جس کے مزاح سے کسی کی عزت نفس کم نہیں ہوتی، کسی کے عزت نفس پر حملہ نہیں ہوتا، یہ دنا آدمی ہوتا ہے۔ اور یہ وہ مزہ ہے جو شریعت میں جس کی اجازت ہے اور جو قابل تعریف ہے کہ آدمی میں حصے مزہ ہونی چاہیے کہ آدمی ایسا بھی نہ ہو کہ جو بیٹھے سامنے تو لگے کہ یہ بڑا خشک مزاج آدمی ہے، یہ بھی نہیں، لیکن مزاح کرنے کا آدمی کو یہ طریقہ آنا چاہیے جس میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے ایذا نہ ہو اور مزاح بھی ہو جائے اس سے، یہی مذاق کا درست طریقہ ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرمایا کہتے تھے الحبر فی الثوب خلوق العلماء، کہ علماء کے کپڑوں میں جو سیاہی لگی ہوتی ہے نا یہ علماء کی خوشبو ہے، خلوق علماء کی۔ تو اس میں یہ بات ہے کہ اگر عالم کے کپڑوں پر یا اس کی کسی چیز سے اظہار ہو رہا ہے کہ یہ پڑھنے والا ہے، پڑھائی کے کوئی آثار ہیں، تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اس کو کوئی اپنے لیے باعث عیب نہیں سمجھنا چاہیے، نہ ہی یہ کوئی مروت کے خلاف ہے۔ عبداللہ بن مسیب بن واضح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ کو 4000 درہم بھیجے، کہنے لگے سد بہا فتنۃ القوم عنک، کہ اس کے ذریعے سے جو قوم کا فتنہ ہے نا اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کو بطور آڑ استعمال کرو۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ان لوگوں میں سے تھے جن کا موقف یہ تھا کہ آدمی کو مال بھی رکھنا چاہیے جس مال کی وجہ سے آدمی کو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور آدمی لوگوں کے سامنے آدمی کا وقار خراب نہ ہو، اس لیے آدمی کے پاس اگر ایسا مال ہو تو یہ آدمی کے لیے خیر کا باعث ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے اقوال اور آپ کے حالات زندگی تو مزید بھی ہیں، لیکن وقت ابھی کافی ہو رہا ہے، بات جب لمبی ہو جائے تو توجہ مرکوز رکھنا اور بات توجہ سے سننا یہ مشکل ہو جاتا ہے، انسان اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔
تو بالکل اختتامی باتیں کر کے انشاءاللہ بعد میں اپنی مکمل کرتا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جب فوت ہوئے تو اس وقت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ غزوے سے واپس آ رہے تھے، مارکا لڑ کے واپس آ رہے تھے، رمضان کا مہینہ ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ مارکا لڑ کے رمضان کے مہینے میں واپس آ رہے تھے، 181 ہجری کی بات ہے۔ جب آپ پہنچے نا ہیت کے علاقے میں تو وہاں آپ کو موت آئی، فوت ہو گئے سحری کے وقت میں۔ احمد بن عبداللہ العجلی کہتے ہیں مجھے میرے والد نے بیان کیا، فرماتے ہیں جب عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فوت ہونے والے تھے تو کوئی شخص آپ کو لقمہ دینے لگا، لا الہ الا اللہ پڑھانے لگا، تو بار بار وہ کہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کہیں۔ عبداللہ بن مبارک کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد تم کسی مسلمان کو تکلیف دو، دیکھو تم نے مجھے کہہ دیا نا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، میں نے پڑھ لیا، اب جب تک میں کوئی اور بات نہیں کروں گا نا تو میرا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہی ہے، ہاں میں اب کوئی اور باتیں شروع کر دوں پھر مجھے یاد دلانا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے یہ فوت ہوتے ہوئے بھی اس کی تربیت کی ہے کہ جب بالکل موت کے قریب تھے تو اس کو سمجھایا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا، کسی کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے کا یہ طریقہ نہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو جب وفات آنے لگی نا تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے یہ آیت تلاوت کی ہے کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اور عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فوت ہو گئے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی جو وفات ہے یہ بھی بڑی خوبصورت ہے، اس طرح کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ایک عظیم کام کرنے کے بعد جس سے ویسے جنت واجب ہو جاتی ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، ایسے عظیم عمل سے واپس آ رہے تھے جس کے بعد ویسے ہی بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جنت بندے کی واجب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ حرام کر دیتے۔ جہاد کی تو پھر کیا ہی بات ہے، جہاد کی تو بہت فضیلتیں ہیں، بہت برکت ہے جہاد کی۔ اور رمضان کا مہینہ تھا، سحری کا وقت تھا، اور عبداللہ بن مبارک اپنے علاقے سے دور تھے، مسافر تھے۔ سحری کے وقت میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فوت ہو گئے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی وفات بھی یعنی بڑی خوبصورت وفات ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جب فوت ہوئے تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی وفات کے بعد کئی لوگوں نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا ہے۔ ابو حاتم الفربری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو دیکھا، جنت کے دروازے پر کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں چابیاں تھیں، تو میں نے کہا آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کہنے لگے یہ جنت کی چابیاں ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کر لوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے عفوا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم جیسے زمین میں میرے امین تھے، آسمان میں بھی میرے امین بن جاؤ۔ اسماعیل بن ابراہیم المصیسی کہتے ہیں کہ میں نے حارث بن عطیہ رحمہ اللہ کو دیکھا، حارث بن عطیہ رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھی آپ کی کیا حال احوال ہے؟ تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ تو میں نے کہا عبداللہ بن مبارک کدھر ہے؟ کہنے لگے ذاک فی علیین ممن یلج علی اللہ کل یوم مرتین، کہ عبداللہ بن مبارک تو علیین میں ان لوگوں میں جو 2 مرتبہ دن میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کرتے ہیں۔ محمد بن فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا۔ میں نے کہا سب سے افضل عمل کون سا تھا؟ کہتے ہیں وہ سب سے افضل عمل تھا جو میں کرتا رہا ہوں۔ میں نے کہا کون سا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہرا دینا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمانے لگے غفر علی مغفرتن ما بعدها مغفرتن، اللہ تعالیٰ نے ایسا مجھے بخش دیا ہے کہ اب اس کے بعد کسی بخشش کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے راضی ہو، اللہ رب العزت انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی صحبت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے تذکرے کی بدولت اور ان سے اس محبت کی بدولت جو صرف اللہ تعالیٰ کے دین کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے جنت میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احب،
ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ان ائمہ جیسے اعمال تو نہیں ہیں، اس کے قریب قریب بھی نہیں ہیں، ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں بھی جنت میں ان کا ساتھ عطا فرمائے. بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.